رسول اللہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں الا هل قد بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ اور پھر وہ سارے نفوس مقدسہ، ان سے بڑا سعادت مند کون ہو سکتا ہے جنہیں رسول اللہ کے ساتھ حج کی توفیق مل گئی، جنہوں نے میدان عرفات میں اللہ کی رسول اللہ پہ برسنے والی چھما چھم رحمتوں کے مزے لوٹے ہیں، ان سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا؟ اللہ کے رسول ان خوش بختوں سے پوچھ رہے ہیں جو اپنے تن پہ احرام کی چادریں سجا کر میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کا خطبہ سن رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں الا هل قد بلغت، وہ سب کے سب بیک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول ہاں ہمارے تن کا ایک ایک بال ایک ایک رواں گواہی دے رہا ہے آپ نے رب کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یا رسول اللہ قد ادیت الامانہ، حضور جو امانت اللہ نے آپ کو سونپی تھی آپ نے وہ اس کی مخلوق تک پہنچا دی ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اے اللہ کے رسول آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول مخاطب ہوتے پوچھتے ہیں، اور بڑے دلچسپ سوالات محدثین نے لکھے ہیں جو حضور نے کیے ہیں صحابہ سے ان میدان عرفات اور منا کے خطبات۔ فرمایا ای یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ میدان منا کا خطبہ ہے، یوم نحر کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے امام بخاری نے لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کی روایت سے نقل فرما۔ حضور پوچھتے ہیں ای یوم ھذا، آج دن کون سا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہی اللہ و رسولہ اعلم، ہم نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جان۔ فسکت، صحابہ کہتے ہیں حضور یہ جواب سن کے خاموش ہو گئے، اور صحابہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں فظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں لگا کہ آج کے دن کو یوم نحر تو ہم جانتے لیکن حضور شاید آج کے دن کا کوئی اور نام بتانے لگے جو ہمارے علم میں نہیں، حضور کوئی نئی بات شاید ارشاد فرمانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج 10 ذوالحج کا دن نہیں؟ سب نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آج 10 ذوالحج کا عظیم دن۔ فرمایا ای شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا؟ صحابہ کی زبانوں سے پھر یہی جملہ اللہ و رسولہ اعلم۔ اب میں بڑے پیار چاہت احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ خدا را، پہلے بھی عرض کی کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع یہ رسول اللہ کی زندگی کا کلائمیکس ہے، وہ پیغام جو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو گواہ بنا کر فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ قولوا لا الہ الا اللہ سے کوہ صفا سے جو پیغام شروع ہوا تھا، آج اس کا نقطہ کمال، آج اس کا نقطہ عروج وہ جبل رحمت کی چھاؤں میں قصوہ اونٹنی کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اللہ کے رسول اس اپنے پیغام کو نقطہ عروج پہ پہنچا رہے ہیں۔ مسجد خیف کے مقام پہ کھڑے ہو کر اس پیغام کا نقطہ کمال سامنے آ رہا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم فتووں میں پڑ گئے، ہم نمبر گیم میں پڑ گئے، ہم ادھر ادھر کی اپنی نفس کی خواہشات میں پھنس گئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا اصل پیغام، رسول اللہ کی زندگی کا حسن و جمال، صحابہ کو جو حضور نے تربیت دی اور صحابہ جس طرح حضور سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے، آج ہمیں اس کی خبر بھی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بلا وجہ ادھر ادھر کے فتووں والی باتوں میں پڑھنے کے رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ کا طرز عمل ہوتا تھا، کاش ہم اسے سمجھ کر اپنے عقیدہ و عمل کو اسی بنیاد پہ استوار کر سکیں۔ صحابہ کو جب کسی بات کا علم نہیں ہوتا، رسول اللہ پوچھتے، صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور پھر پوچھتے ہیں الیس شہر ذی الحجہ، کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں؟ سب نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، حضور ذوالحج کا مہینہ۔ اور پھر اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں ای بلد ھذا، یہ جس جگہ کھڑے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ پھر عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جان۔ حضور خاموش ہوتے ہیں، صحابہ پھر کہتے ہمیں لگا کہ حضور شاید کوئی اور نام بتائیں، اور پھر فرمایا الیس البلد الحرام، کیا یہ اللہ کی حرمتوں والی سرزمین نہیں ہے؟
کیا یہ حرم کا علاقہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ کا علاقہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ کا قرب و جوار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا عزتوں والا شہر نہیں ہے؟ سب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، یہ شہر مکہ ہی کا قرب و جوار ہے، یہ منی و عرفات کی مقدس وادیاں۔ جب یہ تینوں سوال کر لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا، میسج کیا دیا ہے، اور عرض کی کہ صرف صحابہ کو نہیں، صرف مسلمانوں کی ایک نسل کو نہیں، قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو پیغام۔ فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خبردار، تم میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو اسی طرح حرمت، اسی طرح تعظیم والی ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ سرزمین حرمتوں والی۔ آج مکہ کی جو ہے وہ جدائی کے اندر مکہ مکرمہ میں 2 سال تک حاضر نہ ہو سکنے پہ جو آنکھیں اشک بار ہیں، آج بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جو دل بے چین ہیں، آج حجر اسود کا بوسہ لینے کو جو ہونٹ ترس رہے ہیں، آج مقام ابراہیم پر سجدے لٹانے کے جو پیشانیاں بے قرار ہیں، کاش رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع کے یہ کلمات بھی تو ذہن میں رکھیں۔ مکہ کی عظمتیں سر آنکھوں پر ہیں، بیت اللہ کی حرمتیں ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسلمانوں، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اسی طرح سے حرمت والی ہے جیسے شہر مکہ حرمت والا ہے، جیسے ذوالحج کا مہینہ حرمت والا ہے، جیسے 10 ذوالحج کا دن حرمت والا ہے۔ تو کتنا تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ جو مکہ کی حرمت کو تو مانے، جو ذوالحج کی حرمت کو تو مانے، جو 10 ذوالحج کی حرمت کو تو مانے، جو بال اور ناخن ترشوانے کا مسئلہ تو 10 بار پوچھے اور اپنے بھائی کی عزت و آبرو پہ غلط نگاہ ڈالتے ہوئے کبھی ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ میں کر کیا رہا، اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ کرتے ہوئے کبھی ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا، بہن کا وراثت میں حصہ دھوکے سے اپنے نام لکھوانے والے کے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں صرف بہن کا حصہ نہیں ہڑپ کر رہا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کر رہا۔ میں نے رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں جو ہم سے وعدہ لیا تھا، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، فرما اسی طرح حرمت، اسی طرح تعظیم کے لائق ہے جیسے شہر مکہ تعظیم کے لائق، جیسے مہینہ ذوالحج تعظیم کے لائق ہے، اور جیسے 10 ذوالحج کا دن تعظیم کے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس امت کے پاس خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے، اس امت کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ امن، ایک دوسرے سے سلامتی اور ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا انہیں جو ہے وہ خیال امن اور سلامتی کا میسر نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں حد سے زیادہ جو ہے وہ دوریاں، بدگمانیاں، نفرتیں، جھگڑے اور دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی ترکیبیں، یہ وہ قوم سوچ رہی ہے جسے اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر دکھ کی بات کیا ہو سکتی، اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے آپ سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ کی یہ صراحتیں سننے کے بعد بھی ہم اپنے طرز عمل پہ غور نہ کریں۔ غور کیجئے گا، دھیان کیجئے گا، توجہ کیجئے گا کہ رسول اللہ نے کیا وعدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان منی میں، عرفات میں، دیگر مقامات پر خطبہ حجۃ الوداع میں ایک تو ایک دوسرے کی مال، جان، عزت و آبرو کی حرمت کو بڑے جو ہے وہ اہم انداز سے آپ نے سمجھایا، اور دوسری چیز جس پر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑا زور دیا، آپ نے فرمایا اے لوگو الا ان اباکم واحد، اے لوگو تم سب کا باپ ایک ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، فرمایا تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ اکبر۔ آج 12 ذوالحج 1442 ہجری
23 جولائی 2021، برادری ازم، ذات پات پر غرور، برادری کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جاننا، برادری کی وجہ سے کسی کی رنگت کی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا، کسی کے چہرے کے نقش و نگار کی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا۔ اور نہیں معلوم میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، بیٹھی ہیں یا نہیں، یہ مرض خواتین میں سب سے بڑھ کر، اگر نہیں تو گھروں میں جا کے بتانا میرا آپ کا سب کا فرض کہ رسول اللہ نے ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں سکھایا کیا تھا۔ آج ہم کسی کے جسمانی نقش و نگار، اس کے جسمانی خد و خال پر پھبتیاں کسنا، اس کا مذاق اڑانا اپنے لیے ایک بڑا اعزاز اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیسی جگت ماری جی، سارے آسپے۔ اللہ کے بندو، کسی کے نقش و نگار پر، کسی کی ذات پر، کسی کو محفل میں جگت کا نشانہ بنا کے ہنسنے والوں، رسول اللہ کے حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی تو سنو۔ کیا امت مسلمہ کا کام جگتیں مارنا؟ کیا امت مسلمہ جسے اللہ نے خیر الامم ارشاد فرمایا، کیا اسے یہ شایع ہے؟ کیا یہ اس کے مناسب ہے؟ اور سنیے گا ذرا، آنکھیں بند کر کے، کان کھول کے، دلوں کے، رسول اللہ آواز دے رہے ہیں میدان عرفات و منی میں کھڑے ہو کر، اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو اسے جس کے دل میں تقوی ہے، جو رب العالمین کا ڈر دل میں رکھتا ہے، جو ظاہری کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود رب العالمین علیم بذات الصدور، علام الغیوب کے ڈر سے جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اصل عزت تو اس کی ہے، اصل صاحب تقوی ہی صاحب کرامت ہے۔ یہ رسول اللہ نے میدان عرفات میں سمجھایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خصوصاً جس چیز پر توجہ دلائی، اللہ اکبر، فرمایا الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہذہ، فرمایا خبردار لوگوں سن لو، جاہلیت کا سارا سود میں اپنے قدموں تلے روندتا۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا عَمِّي عباس بن عبد المطلب، فرمایا سب سے پہلے، اسلام سے پہلے کا سودی لین دین کا جو معاملہ میں ختم کرتا ہوں، جس ورق کو میں پھاڑ کے قدموں تلے روند کے پھینکتا ہوں، فرمایا میرے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جو کسی سے لینا ہے وہ سارے کا سارا ختم، آج کے بعد عباس سود کی ایک پائی بھی نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے خصوصاً میدان عرفات میں کھڑے ہو کر سود کی حرمت اپنی امت کو ذہن نشین کرائی۔ اور آج اگر کسی لبرل کے کہنے پر، آج اگر کسی آزاد خیال کے کہنے پر، آج کسی دین بیزار کے کہنے پر میرے دل و دماغ میں سود کے حرام ہونے پہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، میری عاجزانہ گزارش ہے رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ایک بار آنکھیں بند کر کے سنیے گا، محسوس کیجئے گا کہ رسول اللہ میدان عرفات، میدان منی میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر امت سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، سود کے حلال ہونے، اس کے ضروری ہونے، اس کے لازمی ہونے، فائنینشل افیئرز کے اندر اس کے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونے، 21ویں صدی میں، 22ویں صدی میں سود کے بغیر نظام حیات کے چل نہ سکنے پر، فرمایا جتنی دلیلیں تمہیں دی جائیں میرا عرفات کا خطبہ یاد رکھ، میں نے محمد الرسول اللہ نے میدان عرفات و منی میں کھڑے ہو کر سودی معاملات کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ ہاں اب ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ رسول اللہ کے اس روندے ہوئے نظام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، یا اللہ کے رسول کے قدموں تلے روندنے کی وجہ سے وہ اپنی ترقی جو بظاہر اسے لگ رہی ہے کہ شاید کم ہو رہی ہے، اس کی اکنامک گروتھ سودی معاملات میں انوالو نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ اسے لگ رہی ہے کہ وہ کم ہے، لیکن وہ رسول اللہ کے ارشاد پر عمل پیرا ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں، وہ فائدے۔ حضور نے سود کا خصوصاً اس میدان عرفات و منی کے خطبات میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی خطبات کے اندر بیویوں کے حقوق کا خصوصاً ذکر فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، اے میری قوم، اے میری امت، اے قیامت تک آنے والی میری امت، بیویوں کے حق میں میری خیر کی وصیت کو قبول کرو۔ اور پتہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تم جانتے بھی ہو انہیں اپنے گھر میں لائے کیسے ہو،
وہ خطبہ نکاح جو آج ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسٹ اے فارمیلٹی، ایک فارمیلٹی جسے ہم نے سمجھا ہے، رسول اللہ میدان عرفات میں منا میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، وہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھو کہ ان بیویوں کو اپنے گھر میں اس اللہ کے نام پہ لے کے آئے، تمہارا یہ تعلق حرام سے حلال میں بدلا ہے تو اس اللہ کے نام کی برکت سے بدلا ہے۔ فرمایا جس رب کے نام پہ انہیں گھر میں لا کے بسایا ہے، اس رب کی یہ ایک ضعیف مخلوق ہے، یہ ایک کمزور مخلوق ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ میں تمہیں خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین رحمت ہے۔ اب اگر کوئی اپنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے، خواتین کے ساتھ آج ان ایام میں ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد، ایک بڑا مغرب کے جو دیگر من پسند نعرے ہیں، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، فریڈم آف سپیچ، انہی میں سے ایک ڈومیسٹک وائلیشن کا بھی، گھریلو تشدد بہت ہے، اور اسے روکنے کے لیے ہماری موجودہ حکومت نے ایک بل سینٹ میں وہ لے ہو چکا ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر وہ کروا کے اس کو شاید پاس کرنے بھی جا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اس بل کی بے شمار شقیں ایسی ہیں جو ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جو جاہلیت کا ثبوت دیتا ہے وہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ میرے دین نے، میرے آقا و مولا نے، رسول رحمت نے بیوی کو بے شمار حقوق عطا فرمائے، جن حقوق کا آج کی 21ویں صدی کی مغرب کی جو خاتون اور عورت ہے وہ بیچاری تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ضرور ہے کہ کیا میں اپنے اہل خانہ کو وہ حقوق دے رہا ہوں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ہم سے وعدہ دیا۔ حضور نے وصیت کی ہے کہ میری امت میں بیویوں کے حق میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، یہ رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع کا حصہ۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت، اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم نصیب فرمائے کہ وہ فیصلے، وہ چیزیں جو صرف اور صرف جو ہے ویسٹرن پریشر کی وجہ سے، صرف اور صرف مغربی ممالک اور ان سے بھی بڑھ کر جو ہمیں قرضہ دینے والی ایجنسیز اور ممالک ہیں، ان کے پریشر میں آ کر قرآن و سنت سے متصادم جو آئین سازی ہے وہ انشاءاللہ اس ملک میں نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اس ملک کے باسی اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کرے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ آئین و سنت سے متصادم، قانون قرآن و سنت سے جو متصادم اور جو کنٹراڈکٹری لیجسلیشن قانون سازی ہے وہ اس سے باز آئیں، اور جو اسلام نے حقوق دیے ہیں معاشرے کے ہر طبقے کو، وہ ان تک پہنچانے کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ، آخری بات، بہت سارے نکات ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ فرمایا ما ملکت ایمانکم، اے لوگو جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جن پر اللہ نے تمہیں اتھارٹی دی ہے، جن پر اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے، اے میری امت میں ان کے حق میں تمہیں خیر کی وصیت کروں، ان سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا کرو۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں معاشرے میں بلند اور اچھی حیثیت دی ہے، تو میرے بھائیو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہمارے ماتحت ہیں، گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، ہماری مل میں ہیں، ہماری فیکٹری میں ہیں، ہمارے کارخانے میں ہیں، انہیں انسان سمجھیے، انہیں رسول اللہ کا امتی سمجھیے۔ رسول اللہ نے ہمیں ہمارے ملازموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت میدان عرفات، میدان منا اور خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا۔ اور عربی کا ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت سا جملہ، جب ہم بغداد مقدس حاضر ہوئے وہاں یونیورسٹی کی وال پہ، دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، ذہن سے چپک گیا، یاد آ گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی پر قدرت دی ہے، تم کسی کو سزا دے سکتے ہو، مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، اس کی روزی چھین سکتے ہو، جو بھی تمہیں اختیار دیا ہے، اپنا اختیار، اپنی طاقت استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا جتنا تمہیں تمہارے ملازم پہ اختیار ہے، اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کر تم پر اختیار ہے۔ جتنی تمہیں تمہارے ماتحت پہ قدرت حاصل ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔
اگر وہ رب تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، وہ تمہاری خامیوں کو چھپائے ہوئے ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو اپنی شان ستاری و غفاری کے احاطے میں لیے ہوئے ہے، تو اپنے سر اس کی بارگاہ میں شکر میں جھکا دو۔ تم بھی کسی کا پردہ رکھ لو، تم بھی کسی کی کمزوری برداشت کر لو، تم بھی کسی کے عیب کو چھپا لو، تم بھی کسی کی حاجت کو خاموشی سے اس کے وقار، اس کی ڈگنیٹی، اس کے آنر کو ملحوظ رکھتے ہوئے